19 اور 20 اکتوبر جی الحمرا ہال 2 والم 2. اور یہاں پہ کتنے بجے یہ فیسٹیول شروع ہو جایا کرے گا اور آن ورڈ ظاہر ہے وہ تو پھر ایک ٹائمنگ جو ہے حضور 7 PM آنورڈس انشاءاللہ تعالیٰ 7 بجے یہ شروع ہو جائے گا فیسٹیول. ٹھیک ہے. اور پھر آنورڈس اوور نائٹ یہ فیسٹیول چلتا ہے جس میں پرفارمنسز بھی ہوتی ہیں اور یہ بھی کہ کچھ لوگ جو کہ اظہار خیال کرنے بھی آتے ہیں استاد سلامت وہ خاص لوگ جو خاص سب کو جانتے ہیں, کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے دانشور لوگ ہیں, پوئٹس ہیں, وہ بھی تشریف لے کر آ رہے ہیں. تو آپ سب لوگوں سے دعوت ہے تشریف لے کر آئیں, آپ تو ہیں وہاں پر. اور ایک اور بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے, یاد سلامت ایک درویش انسان کی یاد میں ہے. سلامت علی خان, نزاکت علی خان سب دو بڑے نجاب لوگ تھے. تو وہاں کوئی ایسی کیٹیگری نہیں کہ کسی کو بالکل پروٹوکول دے, لوگ وہاں آ کے ویسے ہی بیٹھتے. اور میں نے آنکھوں سے دیکھا بڑے بڑے CSP آفیسر, بیوروکریٹس کہتے ہیں نہیں ہمیں نہ چھیڑے, سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے. تو میں سب سے یہ کہوں گا کہ رش میں تو کوئی کسی کا نہیں ہوتا, ایسی کوئی بات ہو تو ذرا بیئر کریں, لوگ آئیں, کیونکہ وہاں رش تو پڑتا ہے اور لوگ آئیں گے انشاءاللہ. اور میں دوسرے آپ کی وجہ سے یہ بھی بات کرتا ہوں, یہ جو دوسرے جانرا کے لوگ ہیں, ایکٹر ہیں, آرٹسٹ, یہ بھی لوگ آئیں, آگے تھوڑا سر سیکھ لیں. ایکٹر کو موسیقی سیکھنا بڑا ضروری ہے. راجپور صاحب نے کہا تھا, وہ ڈھولک بھی بجاتے تھے. سلامت علی خان صاحب نے کہا ڈھولک وائلن ہر چیز بجا رہے ہیں. کہا خان صاحب جب تک ایکٹر کو موسیقی کا پتہ نہ ہو, نہ اس کا ردم ڈائلیکٹ ردم ٹھیک ہوگا, ڈیلیوری جو ہے نہ ردمیٹک ہوگی, اور جو آواز میں 100 سر ہے وہ نہیں پیدا ہو. تو یہ ایکٹر کیا کرتے تھے اس دور کے, یہاں پاکستان کے بھی, کس کو پتا سنتوش کمار صاحب کا, درپن صاحب کا, علاؤدین صاحب, جو ٹائکون لوگ, یہ جب فارغ ہوتے تھے اسٹوڈیو سے نزاکت سلامت کو سن رہے ہیں, امانت علی خان, فتح علی خان سب کو سن رہے ہیں, شریف خان سب کو سن رہے ہیں. پاکستان تو گہوارہ تھا. مجھے تو افسوس ہے کیا میں اپنے اداروں سے بھی کہتا ہوں ابھی بھی اتنا وقت نہیں گزرا, یہ بچے آپ کو دیے یار, ان کو مقابلے کے لیے. میرا پچھلے انٹرویو میں وضاحت کر دوں کہ بات ہوئی تھی, لوگوں نے اس کو غلط سمجھا. میں نے ایک بات کی تھی آپ کے پلیٹ فارم سے قوال کی, وہ بڑی مشہور ہوئی کہ کچھ گانے والے لوگ قوالی چھوڑ کے گائک بنے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ آگے, ہمیں اس کا کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ گائیں. قوال سے کلاسیکل سنگر بننا کوئی گناہ کی بات نہیں, یا گویے سے قوال بن جائے کوئی بات نہیں. قوالی تو موسیقی ہے ہی نہیں, قول کا مطلب کہنا ہے. تو میں ان آرٹسٹوں کو کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ نے آپ کو نام دے دیا تو ذرا, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, اور یاد سلامت کے دروازے ان کے لیے بھی کھلے ہیں. یاد سلامت سب کی ہے, وہ آئیں, لیکن کم سے کم محبت پیدا کریں. وہ میں نے کسی خاص لوگوں کے لیے وہ بات کی تھی, کچھ قوالوں کے لیے وہ ایسے وہاں کنٹروورسی سونا بن گئی تھی. لیکن میں سب کو پھر دوبارہ سے کہتا ہوں, وہ میں نے پھر کچھ لوگوں نے یہ بات کی, اس کی بھی وضاحت کر دوں. یاد سلامت کر رہی کہ سنا, آدھی بات سننے کے بعد کہہ رہے ہیں سنا شفقت علی خان نے کہا کہ میرے بچوں کے ساتھ گا لوں. دوبارہ سے وہ آپ کا انٹرویو سنیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بچے ہیں گھرانوں کے, ان کو بڑی مشکل سے آگے کیا ہے, نگلیکٹ کرنے والے بچے نہیں ہیں. نیاب نام بھی میرے بچوں جیسے ہیں, فیضان, نادر, شجاعت, چاند خان, سورت خان, مسلم شکر, ان کی بات ہو رہی تھی, کراچی کے جو سب سنگر, ان محنت سے آگے, ان کو سنو. لیکن وہ میں نے پھر ٹھیک ہے جذبات میں جگہ اگر ان پہ آپ کو شک ہے تو پھر نہ گا لو. وہ یہ الفاظ تھے. میں کسی سے ڈر کے یہ بات نہیں کر رہا ہوں, میں لوگوں کو کریکٹ کر رہا ہوں. ڈرتا میں صرف اللہ, رسول, پنتن پاک اور اس کی آل سے ہو, اور پیر فقیروں سے. میں فقیر درویش آدمی, مجھے کیونکہ گانا میرے لیے مقابلے کے لیے ہے ہی نہیں. میں تو گانے کو سر اور مزے کے لیے گاتا ہوں, میں نے کسی سے مقابلہ کرنا نہیں. اگر کہ مقابلہ کرنا, میں نہ دوڑ لا لو, وہ مشین تے نٹھ لو, ڈمبل لا لو, کینچے کھیل لو, ٹھیک ہے نا, باندر قلعہ کھیل. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو اے کمپٹیشن. میوزک کو تو چھوڑ دو, کمپٹیشن کشتی میں ہوتا ہے, باکسنگ میں ہوتا ہے, گانے میں صرف سر ہوتا ہے, لے ہوتی ہے. یاد سلامت سب کا نہیں صاحب, آپ کا ہے, ہمارا ہے, کیونکہ سلامت علی خان سب کے ہیں. تو جن لوگوں کو اگر میری بات سمجھ نہیں آئی تو میں یہ لفظ معذرت کا تو نہیں استعمال کروں گا, لیکن میں ان کو کہوں گا کہ سمجھنے کی کوشش کرو, بچوں کو سپورٹ کرو. یہ آپ کے بچے ہیں, لیجنڈ تھے, لیجنڈ گانا ہی گاتے تھے یار. لیجنڈ کیا ہوتا ہے, انگریزی کا ایک لفظ بنا. آج کل تو لیجنڈ لوان نو دل کردہ نیم صاحب, جس کو دیکھو لیجنڈ کہہ رہے ہیں. اور آپ نے جیسے ذکر کیا موسیقی کے پروگرام, اس پہ بھی آ جائیں. جن کا کام نہیں وہ جج بنے ہیں, اب کریں یہ بات, یہ یاد سلامت کا حصہ ہے. تبھی تو بیڑا گرک ہوا, تبھی تو یاد سلامت لانی پڑی, کام تو ان کا تھا. یہ جو چینل کر رہا ہے موسیقی کے, آئیڈل ویڈل واٹ ایور اٹ از, کیا ان کو پتا موسیقی کیا اور ہم نے کن کو بٹھایا؟ بھائی اب جج بٹھاؤ, اس کو کوئی جانتا بھی, چند ایک لوگ جو بیٹھے ان کو نکال کے, باقی تو
ان کا موسیقی سے تعلق نہیں ہے دور دور. ان کو یہ بتائیں رکھب اور گندھار کے بیچ کتنے سر لگتے ہیں. سر کے ایک سر سے دوسرے سر میں جانا نا, سا رے گا ما پا دھا نی دھا سا نی دھا پا ما گا رے دھا سا نی دھا دھا پا, یہ جو خالی نظر آ رہا ہے نا اس کو شورتی کے ساتھ سر کہتے ہیں. یہ پتہ ان کو. وہاں سے آپ کا سر یہ ہوا جیسے آپ کہہ رہے ہیں بازو لا دیا. مجھے آئی ایم ناٹ اگینسٹ آف اینی تھنگ بٹ آئی ایم جسٹ وانٹ ٹو گیو اے سجیشن کہ کریکٹ کریں, صحیح لوگوں کو لائیں, اور پھر موسیقی کا مقابلہ. میرا خیال اب میں چینل سے کہتا ہوں کہ گانے والوں کو چھوڑو, ججوں کا مقابلہ بھی ہونا چاہیے. بچے بہت اچھا گاتے ہیں, ججوں سے بھی بہت اچھا گاتے ہیں, چند ایک ججز کو نکال کے. یہ تو 99% جج ملزم ہو جانے جو آپ کرائٹیریا طے کر رہے ہیں, یہ تو سارے جج ملزم ہو جانے. یہ تو میں نے ہندوستان میں بھی بیٹھ کے بات کی, وہاں بھی لوگوں نے اپریشیٹ کیا. کیا ناؤ از اے ٹائم فار ججز ٹو, کہ آپ ایک اتنا اچھا سر میں بچہ گا رہا ہوتا ہے, سریلیاں نو کڈی جا رہے ہیں, بسوریاں نو پائی جا رہے ہیں, وہاں پرچی چلتی ہے. میں کھل کے بولوں گا تو پلیز موسیقی کا مذاق نہ بنائیں. اچھا سیکنڈ بات, کرنے دے جو کرتا. ہم نے اپنی لائن پہ جانا ہے. آئیے سب آرٹسٹوں کو, نیم صاحب آپ دعوت دیں, یہ آپ کا پروگرام کافی. گائکی کو سنیں, سلامت علی خان کو سنیں, زاہدہ پروین صاحبہ کو سنیں, استاد عاشق علی خان کو سنو, استاد حسین بخش گلو صاحب, مہدی صاحب, غلام علی صاحب, برکت علی خان صاحب کو سنو. سن کے آؤ نا, یاد سلامت میں کس نے روکا آپ کو؟ آگے باتیں کم کریں. اور دوسرا, اگر آرٹسٹ میری بات سن رہے ہیں, ٹائم کا خیال رکھیں, کیونکہ یہ دس پروگرام از بلونگ ٹو الحمرا آرٹس کونسل اینڈ RNN TV, جو کہ اس کو ہم ٹی وی شو کی طرح کریں تو ٹائم 10 منٹ سے 15 منٹ سے زیادہ کوئی بھی پرفارم نہیں کر پائے گا. تو کسی قسم کی بھی اس چیزوں سے بچنے کے لیے آرٹسٹوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹائم پہ ختم کر دیں. آرٹسٹ کافی ہیں, تقریباً 32 سے زیادہ آرٹسٹ ہیں. اس کے بعد ہمارے جو بھائی ہم سے ناراض ہیں, میں ان سب کو آپ کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ مل کے کہہ رہا ہوں, یار پلیز آ جاؤ, وہاں آؤ, بیٹھو, آپ لوگ بڑے ہو, بڑے بھائی ہو, ان بچوں کو سنو. میرا مجبوری ہے وہاں گانا, میری فینشپ ہے, لوگ آتے ہیں تو میں اینڈ میں بہت کم گاتا ہوں ساری رات بیٹھ کے. تو اپنے فین سے بھی آپ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ رات بھر کا پروگرام ہے, اس ایک انڈیویجول شفقت علی خان کا نہیں ہے. جس دن میرا نئی منیف صاحب کریں گے اناؤنس, اس دن میں پورے 7:30 بجے اسٹیج پہ بیٹھا ہوں گا. سر ایک پروگرام آپ بھی کر ہی دیں RN کی طرف سے. تو یہ تھوڑی سی کہانی, باقی فیضان آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بتائے گا. جی فیضان, انشاءاللہ 7 PM آنورڈز یاد سلامت 19 اور 20 اکتوبر کو ہو رہی ہے, ہال نمبر 2 الحمرا مال روڈ پر. اور جس کو الحمرا ابھی بتایا کہ الحمرا کی کولیبریشن ہے, اور اس کے علاوہ RNN کی ہمیں میڈیا پارٹنرشپ ہے, اور بہت شکر گزار ہیں آپ RNN TV کے کہ آج ہمیں یہاں پر بلایا. اور لکنگ فارورڈ ایوری بڈی. سریش صاحب جو ہیں ہمارے کمار انٹرٹینمنٹ کے, روملس امیگریشن ہے, غزل اسٹوڈیو ہے, جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا اس ایونٹ کے لیے. تو ہم بہت شکر گزار ہیں ان سب لوگوں کے جو کہ آج کل کے دور میں بھی کلاسیکل میوزک کو پروموٹ کرنے میں سپورٹ کر رہے ہیں. اور نیم صاحب, یہ جو ہمارے دوست کینیڈا سے ہیں, لندن سے, سریش صاحب, کمار انٹرٹینمنٹ, یہ سب لوگ یاد سلامت کرنا چاہ رہے ہیں. تو مجھے RN کی سپورٹ چاہیے ہوگی. تو یہ خود چاہ رہے ہیں کہ ہم یاد سلامت مونٹریال اور ٹورانٹو, جی, وینکوور, اگر RNN ساتھ ہمارے آ جائے, سر ہم الحمرا کی طرح وہاں بھی اسی طرح ہماری اوبی لگے گی, تو وہاں ہمارے کینیڈا بھی, اور کریں آپ. سریش انٹرٹینمنٹ ہے, یہ اہوجہ صاحب ہیں, اور کمال کے ہیں, یہ ان کو کرنے کے لیے تیار ہے. دیکھیے موسیقی کو نکالیں آپ, میوزک کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے, کوئی مذہب نہیں ہوتا. جو بھی سیاسی لوگ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں, وہ ان کے معاملوں میں ہم نہیں بول دیں. یہ سپورٹس کو, یہ جو کچھ, یہ بھی آج آپ کے پلیٹ فارم سے بات کروں, یہ جو کرکٹ کی ہم سن رہے ہیں, خدا رہا میں اپنے پڑوسی ملک کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کے پاس بھی ایک سوچ, ایک ویژن ہے, ہمارے پاس بھی ہے. ضروری نہیں ہم وہی سنیں اور سمجھے جو اینکر بات کر رہا ہے یا لوگ کا, ہم خود بھی سمجھ سکتے ہیں, ہمارے پاس سینس سے پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو جو ہو رہا ہے وہ ہونے دیتے ہیں, لیکن کم سے کم آرٹ اینڈ کلچر کو اوپن چھوڑیں. تو یاد سلامت ہو یا یاد استاد اللہ رکھا خان صاحب ہو, ان چیزوں کو ہونے دیں, تو تاکہ ہم ایک دوسرے سے جڑے رہیں. کیونکہ جو لوگ ہیں, میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں, مجھے بڑی محبت کرتے ہیں وہاں کے لوگ بھی, اور یہاں کے آرٹسٹوں کو پاکستانی اتنا پیار کرتے ہیں. تو اللہ کرے یہ بھی وقت ختم ہو تو یاد سلامت وہاں بھی ہو, ہر جگہ ہو. تو کینیڈا کا ایک یہ ہے, اگر آپ ہمارے ساتھ آئیں گے, اور لندن کینیڈا میں ہم کر سکتے ہیں. ہم آلویز آپ کے ساتھ. جی بالکل. RN TV جو ہے وہ سمجھیں کہ یاد سلامت کا حصہ ہے. اور دوسرا میں فیضان یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے 45 ایئر ہو گئے گا, 7 سال کی عمر سے گاتے. پہلی دفعہ کمرشل کوئی چینل
آگے نکل کے آیا. یعنی کہ آپ میرے دوست ہیں, دوست میرے اور بھی بہت ہیں, بڑی بڑی سیٹس پہ ہیں, اللہ ان کو خوش رکھے اور وہ ٹھیک رہے, لیکن انہوں نے یہ سوچا نہیں. آپ نے سوچا میرے ساتھ کھڑے ہو گئے, اس سے بگ تھنگ. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں RNN کا, الحمد کن کا بن اگین, اتنے بھی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, اور آپ کے ساتھ اب یہ پروگرام اور آگے جائے گا اور انٹرنیشنل لیول پہ چلا گیا انشاءاللہ. اور دوسری بات اناؤنس کرنا چاہ رہا ہوں, اس میں ہمارے سندھ کے بھی آرٹسٹ آ رہے ہیں. اچھا. ممتاز لشاری صاحب جو ہمارے گھرانے کے شاگرد بھی ہیں اور پرائڈ پرفارمنس ہیں. زبردست. ابھی ریسنٹلی ان کو بلاول بھٹو صاحب نے بھی قریب میں بلا کے سنا سنا اور اوارڈ دیا. وہ بڑا اچھا گا رہے, تو اب ہم ذرا اوپن اپ ہو رہے ہیں, ہم اپنے سرحد کے آرٹسٹ ریجنل لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں ہم اور performance میں نے تو پہلے ذرا اناؤنس کیا تھا کہ جنگ سرگودا جہاں سے لوگ کافی وغیرہ گاتے ہیں اپنے ٹیپس بھیجیں. آپ بھی تھوڑا کہہ دیں تاکہ ان کو حوصلہ ہو جائے کہ آپ اس لیول پہ اس کو بلانا چاہیے.